ایک اور صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی عجیب قربانی تھی۔ احد کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ کیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف اپنا سینہ کر لیا، کافروں کی طرف اپنی پشت کر لی اور اپنے پورے جسم کو ڈھال کی مانند استعمال کیا۔ کافر ادھر سے تیر چلاتے رہے اور یہ تیر اپنے جسم پر برداشت کرتے رہے، ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتے تھے کہ اگر میں ہلا، میں دائیں بائیں ہوا، نیچے گرا، سر نیچے کیا، ہاتھ ادھر ادھر کیا تو پھر آنے والی جو تیروں کی بارش ہے تو نبی علیہ السلام تک وہ پہنچ جائے گی۔ تو اپنے جسم پہ تیر کھاتے رہے، جسم چھلنی ہو گیا، لیکن اپنے آپ کو وہاں کھڑا رکھا۔ نبی علیہ السلام کو تیر کوئی لگنے انہوں نے نہیں دیا۔ اور یہ وہ صحابی تھے جو مسیلمہ کذاب نے جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو اس جنگ میں یہ شریک بھی ہوئے، قتال بھی کیا، اور اسی جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ صحابہ کرام کے اوپر عشق تو ختم تھا، آخر تھی۔ خدا کی قسم اس طرح کی فدائیت یہ کسی نبی کو نہ ملی، ان کے اپنے صحابہ سے کبھی کسی کو نہ ملے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بات میں سناوا ایک ایسے مہجبین دی، بات میں سناوا ایک ایسے مہجبین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی، ویکھیا جے یوسف نو تے انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جے یوسف نو تے انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں۔ یہ کہنا آسان ہے، ہم سے تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا، سنت کے مطابق چہرہ بنا لینا ہمارے لیے مشکل، ٹخنے ننگے رکھنا ہمارے لیے مصیبت، عورتوں کے لیے سر ڈھکنا عذاب بنا ہوا، مصیبت بنی ہوئی ہے، ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان اور اللہ رب العزت کے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اسی میں ایک واقعہ اور پیش آیا حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ احد کے دن وہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو مبارک چہرے کے بالکل سامنے اپنے چہرے کو رکھا اور اپنے چہرے کو دشمنوں کے مقابلے میں کر دیا تاکہ کافروں کے جو تیر رسول اللہ کے لیے اٹھیں یہ ان کے چہرے کے اوپر آ جائیں۔ ہم سے تو اپنے چہرہ سنت کے مطابق نہیں بنتا، جس سے مرضی پوچھو کہتے ہیں جی ہم حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن حرمت رسول کے لیے پردہ کرنے کی گنجائش ہمارے اندر نہیں ہے۔ حرمت رسول کے لیے نماز نہیں پابندی سے ہم 5 پڑھ سکتے، حرمت رسول کے لیے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، حرمت رسول کے لیے دھوکہ دینا نہیں چھوڑ سکتے، حرمت رسول کے لیے وضع قطع کو سنت کے مطابق نہیں بنا سکتے، حرمت رسول کے لیے اپنے گھر کی شادیاں سنت کے مطابق نہیں کر سکتے، حرمت رسول کے لیے جان دے سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ خالی کھوکھلے دعوے ہمارے، جس سے بھی پوچھو ہاں جی حرمت رسول کے لیے گردن کٹوا دو گے؟ ہاں جی کٹوا دیں گے۔ اس سے کہو حرمت رسول کے لیے گردن ذرا جھکا بھی دو کہ جو اللہ کے نبی کا حکم ہو وہ مان لو، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرمت رسول کے مطابق کے لیے زندگی بھی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان دینے کے لیے تو ہم سب تیار بیٹھے ہیں، زندگی نہیں گزارنی نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ یہ دوغلا پن، یہ 2 نمبریاں یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ تو حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں آپ کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے چہرے کو نبی علیہ السلام کے چہرے کے لیے ڈھال بنا دیا۔ وہاں سے تیر آ رہے ہیں، لوہے کے تیر، جو لگے تو آر پار بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک تیر نہیں، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں۔ تو یہ آگے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں نے بہت مقابلہ کیا اور کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ کافی تیروں سے میں نے نبی علیہ السلام کو بچایا، جو آخری تیر تھا وہ آیا اور لگا میری آنکھ کے اندر اور میری آنکھ کا ڈھیلا باہر، میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور نبی علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ کا ڈھیلا۔ نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے دعا کی، اے اللہ جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی، اے اللہ اس کے چہرے کی بھی حفاظت فرما۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ آنکھ کا ڈھیلا پکڑا
اور واپس اپنی جگہ رکھ دیا جہاں سے وہ اترا تھا، دشمن کا تیر لگا تھا، آنکھ میں رکھ دیا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی کر دے، پہلے سے زیادہ نظر بھی تیز کر دے۔ تو وہ آنکھ ان کی پہلے سے زیادہ صحیح ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ زخمی ہوئی ہے کہ وہ زخمی ہوئی ہے، ظاہری طور پر بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور اس کے اندر جو اس کی کوالٹی تھی عمل کی، جو اس کی صفت تھی، وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ ابھی جنگ کے حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ خبر اڑی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو چکے، جو چند صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے گرد موجود ہیں، 11 12 15 کے 14 کے قریب، ان کے علاوہ جو باقی مجمع مسلمانوں کا ہے افراتفری میں ہے، بکھرا ہوا ہے، کوئی نظم نہیں رہا، تو ان کو یہ خبر ملی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، تو دل بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں محمد نہ ہو۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے حضرت انس ابن نضر، انہوں نے کہا لوگوں اگر محمد شہید ہو گئے، محمد کا رب تو شہید نہ ہوا، جس چیز کے لیے آپ نے جہاد کیا تم بھی اسی کے اوپر جہاد کرو، اسی پہ مر جاؤ۔ اور آگے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ، یہ کہہ کر دشمنوں کی فوج میں گھس گئے، لڑتے لڑتے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ یہ جنگ چل رہی ہے اور حالت بہت تکلیف دہ ہے، اتنے میں سب سے پہلے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں کی چمک سے، شائننگ سے پہچان لیا کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منور آنکھیں۔ تو جیسے ہی پہچانا تو فوری طور پر انہوں نے بلند آواز سے کہا مسلمانوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا خاموش رہو، کافروں کا پہلے ادھر حملہ ہے اور بڑھے گا، مطلب یہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ نے ان کی آواز پہنچا دی، فوری طور پر ہر طرف سے مسلمان نبی علیہ السلام کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ مجھے پہنا دی اور میری خود پہن لی، زرہ ایکسچینج کر لی، جو آپ نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا زرہ اپنی پہنا دی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی آپ نے پہن لی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ پہن کے آگے بڑھا کافر سمجھے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، زرہ کی وجہ سے وہ یہ سمجھے، انہوں نے مجھ پر حملے کیے اور میرے اوپر 20 زخم آئے، تیر برسانے شروع کیے، ان تیروں کی وجہ سے میرے جسم کے اوپر 20 زخم آئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک حکمت عملی اور ان کی بے حساب قربانی۔ جب مسلمان کافی آپ کے پاس جمع ہو گئے تو نبی علیہ السلام پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث ابن صمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ پہاڑ پر جب چڑھنے کا ارادہ کیا تو نقاہت اتنی تھی، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، اتنا خون بہہ گیا اور آپ کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو چڑھنا آپ کے لیے اور مشکل ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر قدم رکھا اور آگے چڑھ گئے۔ جب نبی علیہ السلام گھاٹی پر پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی، کافر اب جانے کی اس میں تیاریوں میں تھے، تو نبی علیہ السلام وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لے کر آئے، چہرے انور کو دھویا، کچھ پانی سر مبارک پہ ڈالا، اور بعد میں نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور بیٹھ کر ہی ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، امامت کی، اور صحابہ نے بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ احد کے دامن میں پیچھے اگر چلے جائیں نا تو یہ مسجد آج بھی موجود ہے جہاں نبی علیہ السلام زخمی حالت میں آپ نے نماز پڑھائی، چھوٹی سی مسجد ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کے نماز پڑھائی، صحابہ نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ ابتدائی شریعت میں یہی حکم تھا کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھا رہا ہے کسی وجہ سے تو پیچھے والے چاہے وہ صحت مند ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، لیکن بعد میں یہ حکم تبدیل ہو گیا کہ پیچھے والے اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑا ہی ہونا ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے مرض الوفات میں جو بیٹھ کے نمازیں پڑھائیں، صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کے ادا کی، آپ کا آخری عمل وہ تھا۔ تو شریعت کے مسائل میں نبی علیہ السلام کے آخری عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ آخری عمل آپ کا کیا تھا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔